اس زمانے میں بھی کائنات کا بڑے سے بڑا مبلغ جس کو آداب تبلیغ سورہ انعام ضبط ہو، وہ بھی اتنی عمدہ تبلیغ نہیں کر سکتا ہے جو نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ اس تبلیغ پر بطور فخر کے عباد کو، بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ میرے اس پختہ کار بندوں کی محنت اور دینی جد و جہد دیکھ کر کے اپنے عزائم مضبوط رکھو۔ تبلیغ میں سب سے بڑی چیز عزم کی قوت ہے۔ ایک آدمی ایک شخص کو سمجھانے جاتا ہے، وہ شخص بڑے مقام کا بھی ہو سکتا ہے، متوسط درجے کا بھی ہو سکتا ہے، نچلے پوزیشن کا بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے مقام سے ڈر لگے گا، متوسط کے ساتھ اپنے جیسے برتاؤ ہوگا، نچلے درجے کے آدمی کے بارے میں اگر پختہ ذہن نہیں ہے داعی اللہ کا، تو وہ کہے گا میرا کیا کام ہے کہ میں اپنے مزدور کو سمجھانے بیٹھتا ہوں، میرا کیا کام ہے کہ محلے والوں کے گھروں میں جاتا ہوں، مجھے کیا ملے گا موچی اور حجام کو مسجد میں لانے کا۔ یہ دائی کامیاب نہیں ہے، اس کو انسانوں کی قدر، دعوت اللہ کی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ سب سے قیمتی انسان مخلوقات میں انبیاء علیہ السلام اور نبی کا بے غبار پروگرام وہ دعوت اللہ ہے، اور بات ہے تو بات کی اصل کام نبی کا داعی اللہ ہے، اور نبی جیسے تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ پیغمبر ہر شخص کو خوب سمجھاتے تھے، بڑی محنت فرماتے تھے۔ یعنی ایک مثال تو دیکھیں آپ، حضرت کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آتا تھا اور وہ حضرت کی خدمت کرتا تھا۔ اچانک پتہ چلا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المعراج والدرجات العالیات 2-4 صحابہ کو ساتھ کر کے ان کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ تکلیف میں تھا بہت، آپ نے محسوس فرمایا تو اس کو کہا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، میں قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا۔ تو وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ باپ نے بیٹے کو کہا آتے ابوالقاسم، مان لو ان کی بات۔ اس نے کلمہ پڑھا اور کچھ دیر بعد روح دے دی۔ حضرت بہت خوش ہوئے، وہاں سے نکلتے ہوئے بار بار ہاتھ مارتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا میری وجہ سے۔ تو دیکھو یہودی ہے، اور یہود کتنے ناکارہ اور بدترین دشمن ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، حضرت نے اس خدمت کا کیسے شکر کیا، عیادت پر خود تشریف لے گئے اور کتنے بہترین نتائج آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آتا تھا اور کبھی مولی، کبھی گاجر، کبھی سبزی ترکاری جو اس کے ہاں اگتی تھی ہر کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو کے اس کو دیکھتے فرماتے ھذا بدوینا ونحن حضارتہ، یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے، ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ یہ تصاویر دیکھو ذرا، یہ اس کو اپنے ساتھ برابر کر رہے ہیں دوستی۔ یہ ہمارا جنگلی ساتھی ہے، ہم اس کے شہری ساتھی، کوئی جنگل میں رہے گا، کوئی شہر میں رہے گا، انسانیت نے دونوں کو دوست بنایا ہے۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ سبزی ترکاری بیچنے کے لیے لگائی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کا سر سینے سے ملایا، دبایا اور فرمایا میں یشتری ھذا العبد، غلام بیچنا ہے کوئی اس کو لینے والا؟ تو اس نے اپنا سینہ حضرت کے سینے سے اور ملایا اور فرمایا اذن ہوا کاسد، یہ تو بیکار مال ہے، کالا کلوٹا ٹیڑھا پیڑا، کون خریدے گا؟ آپ نے یکدم اس کو چھوڑا اور یکدم فرمایا کہ ولیکن انت عند اللہ غال، لیکن اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے،
اس نے جو نیچے جملہ کہا آپ نے کیسے بالا کر لیا؟ اور میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بیش بہا، اور بازار میں کتنے لاکھوں انسان ہوتے ہیں قیامت تک، لیکن اس ایک کو فخر حاصل ہے کہ حضرت بازار میں آئے بے تکلفی سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے، جیسے دو دوست بے تکلفی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا غلام بیچنا ہے، کوئی ہے خریدنے والا؟ اس نے کہا پیسے ملیں گے نہیں، ایسا کالا غلام بیکار کون خریدے گا؟ سمجھ گیا؟ اور حضرت نے فرمایا وَلَٰكِنْ أَنْتَ عِندَ اللَّهِ غَالٍ۔ یہ سب تبلیغی تکیے ہیں، تبلیغی طور طریقے ہیں۔ تبلیغ تنفر میں نہیں ہوتی، تبلیغ الفت میں ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑی عظیم ہستی ایک زمانے کی، وہ ایک غلط شخص سے متاثر اور بہت خطرہ تھا، سارے لوگ ان کے اختیار میں تھے۔ ہر کے سلطان مرید او باشد ورحمہ بد کو نجم کو باشد۔ ایک مخلص عالم مولانا عزیز الرحمان صاحب ڈکی، انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ ایک قیمتی انسان غلط نظریے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنی ریاست کا والی تھا وہ شخص، اور وہ کہتا تھا کہ جو شخص فلاں تنظیم کو اور اس کے بڑے کو برا کہے میں اس کو اس ریاست میں گھسنے نہیں دوں گا، اتنا سخت والی تھا۔ مولانا 2 طالب علموں کو ساتھ کر کے وہاں گئے، ان سے جب ملاقات کی اور اپنا نام بتایا، اس نے کہا آپ میرے علاقے میں آئے کیسے ہیں؟ آپ تو ہمارے بڑے کو برا کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آپ وقت کے والی ہیں، والیوں جیسے اخلاق پیدا کریں۔ آپ لشکر اور فورس والے ہیں، میں 2 طالب علموں کو صرف اپنی لاش اٹھوانے کے لیے کہ وہ جا کے اطلاع دے لے کے آئے، مگر ارادہ آپ کو ہدایت دینے کا ہے۔ آج یا آپ توبہ کریں گے اور یا میں یہاں سے مر کے جاؤں گا۔ وہ حیران ہو گیا بابا، اس نے کہا جی، اور حضرت نے فرمایا میں 20 منٹ تک گفتگو کروں گا، آپ خاموش رہیں گے، 20 منٹ کے بعد میں اپنی جان و خون سمیت آپ کے حوالے، مجھے 20 منٹ چاہیے صرف۔ حضرت صاحب نے 20 منٹ میں کلام کا آغاز کیا۔ جب 20 منٹ پورے ہوئے، والد صاحب نے کہا آپ 20 منٹ اور بول سکتے ہیں، آپ کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ جب 20 منٹ اور بولے تو اس نے کہا آپ کو جتنا وقت چاہیے حاضر ہے، اور آپ جس کام کے لیے آئے وہ ہو گئے۔ میں آج آپ کے ہاتھ پر توبہ کروں گا، اپنا نکاح دوبارہ پڑھواؤں گا، اپنے علاقے میں آپ کی موجودگی میں اعلان کروں گا۔ یہ تبلیغ کی پختگی، اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اور تبلیغ تو دنیا میں بہت ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوگی۔ تبلیغ سے مراد جماعتی تبلیغ نہیں ہے، وہ تو ایک فرع ہے، 100 میں سے ایک عدد ہے بمشکل۔ تبلیغ سے مراد قرآن اور سنت کے شناوروں کا وجود ہے، ان کی دینی ہیئت ہے۔ اگر یہ ہستیاں، یہ مساجد مدارس خدا نخواستہ متاثر ہو گئے، تبلیغیوں کو کوئی گھر میں بھی رہنے نہیں دے گا، یہ یاد رکھیں۔ وہ بیل جو چلانگے مارتا ہے نا تو کیل مضبوط بندہ ہوتا ہے، جب کیل نکل جاتا ہے بیل فوراً باہر نکل جاتا ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہوتی۔ یہ تو پختگی موجود ہے، اور اسلام کے معادن اور زبردست قسم کے کان موجود ہے، اور ان کے وجود اور ان کی ہستیوں کے قیام اور دوام کا پروگرام ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایسے کمال کا بنایا ہے کہ اس میں نبی کے ساتھ امت بھی شریک ہے۔ کتنی عجیب بات، وہی نبی تشریف لے گئے نا، اور امت رہ گئی، اور وہی دین ہے امت چلا رہی۔ دیکھیں کام سارا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے،
وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں آسمان سے زمین کا نظام چلاتا. اور مفسرین کہتے ہیں یعنی آسمان اور زمین دونوں کا نظام ایک اللہ چلاتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ تو اور مسلمان جانتا ہے. ایک مقام پر فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، میں نے فرشتوں کو بھی کچھ کاموں پہ لگایا ہے. اسرائیل ایک شعبہ اماتت پر مامور ہے، روح قبض کراتا ہے. جبریل وحی لاتے تھے اور قوموں کو نیست و نابود کرنے میں فرشتوں کو احکامات جاری کرتے تھے. اسرافیل تو قیامت برپا کرنے کی بنسری بجانے کھڑے ہیں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، آپ کا چہرہ مبارک متاثر ہوتا تھا، افغان لگتی تھی اور ہنستے بالکل نہیں تھے. بعض لوگ بڑے فریس ہوتے ہیں، سمجھدار لائق. کسی صحابی نے یکدم کہا حضرت معراج سے واپسی پر ہنسی ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا میں نے اسرافیل کو دیکھا، ایک پاؤں آگے ایک پیچھے، بنسری منہ پہ رکھا ہوا ہے، انگلی رکھ چکا ہے. بس امر ملے اور ینفو، حکم ملتے ہی وہ بجا دے گا. ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ ابھی بچ جائے گی. یا رب صلی وسلم علیہ. تو فرمایا میں کیسے ہنسوں، میں خود دیکھ کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین بنائے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے فیصلے کیے ہیں اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہوا ہے، روز اول سے وقت آدم سے یہی عقائد ثلاثہ ہے: توحید، رسالت، ایمان بالآخرت. اس وقت سے اسرافیل علیہ السلام بنسری لے کے کھڑے اور بالکل پوزیشن اپنائے ہوئے ہیں. میکائیل کو لگایا ہے. کہیں بارش ہوتی ہے تو ملائک کو کہہ دیتے ہیں، اور کہیں رزق اور روزی کے مسائل ہو، کائنات میں انسانوں کے معاش اور اقتصادیات کے جو مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ اصل فیصل ہے اور مدبر و منتظم ہے، اور ان کو اسباب کے درجے میں استعمال کر رہا ہے. جیسے روح اللہ بیچتا ہے، لیکن مرد اور زن کے اجتماع کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف مرد سے بھی پیدا کر سکتا ہے. آدم علیہ السلام مرد ہے اور حوا ان سے پیدا ہے. صرف عورت سے بھی پیدا ہو سکتا ہے. مریم عورت ہے اور بغیر مرد سے بشر کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اور ایسا بھی کر سکتا ہے کہ نہ ماں ہو نہ باپ ہو، خالی مٹی سے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. خود آدم علیہ السلام. قدرت تو پہلے سے مسلمہ ہے. قدرت تو اپنا لوہا منوا چکی ہے، اور قدرت ظاہر باہر ہے. ہر نشان میں رب العالمین کی الوہیت اور اس کی بڑائی و عظمت دکھائی دیتی ہے. لہ الکبریاء فی السماوات والارض. لیکن اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ مجھے لوگ پہچان لے، ترمذی شریف میں تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، انسان پیدا کی. یہ مخلوقات اور خاص کر انسان اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے عرفان کا سبب ہے. حدیث میں اشارہ ہوا ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی الوہیت کا آئینہ بنا کر کے پیدا فرمایا ہے. آدم میں، بنی آدم میں ایسی صفات اور جلوے موجود ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. سر دیکھو، اس پہ بال اگ رہے ہیں، اس کے اندر بیجا ہے. وہ نظام کے، جسم کے نظام کو، توازن کو برقرار رکھے ہوئے. ذرا سا دماغ میں خلل واقع ہوا، فتور واقع ہوا، توازن بگڑ جائے. اللہ اللہ. ایک نوجوان کو دیکھا نوشہرے میں،
20-22 سال عمر، خوبصورت پھول کی طرح جسم، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور گاڑی میں آیا، کچھ بات چیت کی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اس سے باتیں مت کرو۔ وہ ایسے جوابات دینے لگا جیسے کامل مناظر ہو، قمیص ٹکڑے ٹکڑے، سارا جسم نظر آ رہا تھا، خوبصورت گنگر بال، قدرتی آنکھیں سرمگی بالکل۔ میں نے کہا یہ بھی کسی گھر میں پیدا ہوا ہے، پلا بڑا ہے، اس کی جوانی کے سہارے میں بڑے لوگ بیٹھے تھے، اور اس پر اس کو بڑا افسوس تھا کہ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اس سے بات مت کرو۔ دیوانے تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں، صرف میرے ساتھ باتوں پر کیوں پابندی لگائی؟ اللہ اکبر۔ خیر وہ تو چلا گیا، لیکن میں اس کے نظام حیات کا ایک تصور اور تخیل اپنے ذہن میں رکھ کے آیا، نہایت پریشان و غمگین ہوا۔ اللہ اللہ، بس ذرا سا ایک فیضان ہے دماغ کا، اس میں فرق آ جاتا ہے تو حیات مستعار خلل انداز ہو جاتی ہے، اس میں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح خواتین میں بعض بیویاں دماغی توازن کھو بیٹھتی ہے، خاص کر نئی شادیوں کے بعد جب ان کے ساتھ مظالم ہو جاتے ہیں، ہمت انسانی جواب دے دیتی، تو جو دماغ کی قوت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، نتیجتاً اعضاء کا کوئی عضو بیکار ہو جاتا ہے، جنون پن ظاہر ہو جاتی ہے۔ خاتون کے لیے 2 وقت نہایت سنگین نوعیت کے، ایک ماں باپ کا گھر چھوڑ کر خاون کے نئے گھر میں وقت گزارنا۔ پشتوں میں کہاوت ہے کہ اگر گھر بن گیا تو جنت ہے، نہ بنا تو اس دنیا میں جہنم ہے۔ اور عموماً اہل دنیا و خود غرض لوگ لڑکیوں کی عزت ناموس کوڑیوں کے نام لٹا دیتے ہیں، دونوں طرف سے اغراض کے پوجے کے نتیجے میں اس کی بہار جیسی حیات خزان پذیر ہو جاتی ہے۔ دین کو ترجیح دینا چاہیے، کم از کم اہل دین عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ تنکح المرأۃ لأربع، خاتون سے تو شادی 4 وجوہات میں سے کسی وجہ سے ہوتی ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ کبھی مال ہوتا ہے، بڑی مالدار ہے جی، اچھا جہیز آ جائے گا۔ انسانوں میں جب انسانیت کم ہوئی اور عزت و غیرت میں تناؤ آ گیا تو عورت کے راستے بھی کمائی شروع کر لی۔ غیرتی لوگ کہتے تھے کہ بس ہمیں بچی چاہیے، سب کچھ ہم کریں گے، آپ جو اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ یہی کمال ہے۔ ماں باپ کا اپنا فرض بنتا ہے کہ جب ان کی بیٹی جا رہی ہے تو سلطنت پوری ساتھ قربان ہو جائے۔ ایک باپ بیٹی کے لیے مہر سوچ رہا تھا کہ 2 کروڑ مہر مقرر کراؤں گا تاکہ یہ سیدھا ہو کے چلے، میری بچی کو ستائے نہیں۔ تو عورتیں بھی کبھی کام کی باتیں کرتی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا رہنے دو، پہلے ہی دن میرے داماد کو تنگ نہ کرو، میری بیٹی کی قیمت نہیں ہے، 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ باپ رونے لگا، اس نے کہا بالکل صحیح بات، کہ 2 کروڑ سے میری بیٹی کہاں بچے گی؟ دعائے خیر و عافیت ہو تاکہ زندگی بخیر و خوشی گزرے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احترام فرماتے تھے۔ حسن پیدا ہوئے تو حضرت تشریف لائے، کان میں اذان دے دی اور گٹی خود دی، نام تجویز فرمایا، اور ان کی طرف سے عقیقہ بھی آپ نے فرمایا۔ حسین پیدا ہوئے تو بھی وہی صورتحال، محسن پیدا ہوئے تو بھی وہی صورتحال، کلثوم پیدا ہوئے وہی حضرت تشریف لاتے رہے۔ صحیح قول کے مطابق فاطمہ کی 4 اولادیں ہوئی، حسن، حسین، محسن بچہ مر گیا، حسنین رہ گئے، اور کلثوم، ام کلثوم عرب تفاولن کہتے تھے،
گرم ملک کے بچیاں بچتی نہیں تھی، فوت ہو جاتی تھی، تو ام کلثوم کہتے تھے تاکہ یہ بڑی ہو کر ماں بنے. یہ تفاول ہے. ہمارے ہاں اس نام کے ام کے ساتھ رکھنے کی حاجت نہیں ہے، کلثوم کا بھی. دو علم ہے جو یا تو علماء سے سلب ہو گئے یا بے توجہی ہے، علم الاسماء اور علم الرؤیا. توجہ بالکل نہیں. یہ کلثوم وہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں خلیفہ عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی. روافض بڑے خفا ہوتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد 84 صفحہ ہے. اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے ام کلثوم عمر کے نکاح میں دی ہے حضرت عمر کا غصہ کم کرنے کے لیے. کوئی بھی مقصد ہو، نکاح ہو چکا ہے. اور ہمارے یہاں تو بخاری شریف میں 4-6 جگہ موجود ہے. ایک غزا کے اندر بہت قیمتی چادریں آئی، تقسیم ہو گئی مجاہدین میں، ایک چادر بڑی خوبصورت بچ گئی. تو صحابہ نے کہا حضرت عمر سے کہ آتے حاضہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام کلثوم فاطمہ و علی کی بیٹی جو حضرت والا کے نکاح میں ہے، یہ اس کو دے دے. وہ تو سب کی لاڈلی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایک خاتون ہے مدینے میں ام سلید انصاریہ، انصار قبیلے کی ایک بیوی تھی، ام سلید نام تھا. فرمایا اس کا حق زیادہ ہے. غزوہ احد بہت تکلیف کا وقت تھا اور میں نے اس کو دیکھا بوڑھی ہونے کے باوجود مشک بھر بھر کے لاتی تھی اور زخمیوں کے منہ میں پانی ڈالتی تھی، اور جو مشک ٹوٹ جاتے تھے اس کی سلائی وہ فوراً کر لیتی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ کلثوم سے زیادہ حق ام سلید کا ہے، اور وہ چادر ان کی خدمت میں بھیج. ایسا عدل نہیں ہے، عدل کے چشمے نہریں جاری ہوئی. علماء لکھتے ہیں اگر حضرت عمر کا عدل و انصاف دنیا پر تقسیم ہو جاتا قیامت تک کوئی ظالم نہ رہتا. ایسا عدل ہوا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے تمام وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی اور فتح مکہ سے پہلے آئے، جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات فرمائی، غنائم بے حساب آئے، تو سب کو 4-4 ہزار درہم دینے شروع کر دیے. لیکن عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو 3,500، 500 کم. تو لوگوں نے کہا کہ ہر مہاجر کو 4,000 دیتے ہو، عبداللہ ابن عمر کو 3,500 دیتے ہو. حضرت عمر نے کہا وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ہجرت کی، تمام تکلیفیں اور شدائد اپنے سر لیے. وابن عمر ہاجر مع ابویہ، یہ تو ماں باپ کے ساتھ بیٹا تابع ہو گیا ہے، اس کو کیا تیز ہوا لگی. لوگ اپنے بیٹے کو آگے 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 آگے، یہ سارے جہان کا شہزادہ ہے، اپنے خاندان کے لوگ اہل ہو یا نہ اہل ہو سب پہ چڑھاتے ہیں. لیکن خلیفہ عادل کو دیکھو، فرمایا یہ تو تابع بن کے آئے ہیں جنہوں نے ساری مصیبت اور مکے والوں کی دشمنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں، ان کا زیادہ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں ایک انعام دینا چاہتا ہوں، لیکن بہت خوبصورت بچہ رعایا میں ہو تو اس کو دوں. وزیر کو کہا جاؤ کوئی اچھے گھرانے میں خوبصورت حسین جمیل بچہ دیکھ کے لاؤ تاکہ یہ قیمتی انعام اس کو دے دیا جائے. وزیر ہمارے زمانے جیسے وزیر تھا، سارا مال گھر لے جانے والا اور اپنی تنظیم کے ذریعے لٹوانے والا. وہ چلا گیا، بڑا تلاش کیا اور تلاش کے بعد بادشاہ کے پاس خالی ہاتھ آیا. بادشاہ نے کہا کوئی بچہ نہیں ملا. اب مجھے کوئی خوبصورت نظر ہی نہیں ہے.
اتنے بڑے رعایا میں، اتنے بڑے شہر میں کوئی ایک بچہ خوبصورت نہیں؟ کہا ایک ہے لیکن پتہ نہیں آپ پسند کریں گے یا نہیں۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ تو لے آ۔ چلا گیا اپنے گھر، اور وہ نیم کوا اور نیم توا، جس کے ایک آنکھ میں چاند نظر آ رہا تھا اور ایک میں سورج نظر آ رہا تھا، وہ پتنگ جو ہے نا اس کو پکڑ کے لے آیا۔ مورخین نے لکھا ہے بادشاہ دیکھتے منہ دوسری طرف کیا اور قے کی شکل شروع ہو گئی۔ بادشاہ تو بہت لطیف و طبع ہوتے ہیں، کہ یہ کیسے خوبصورت ہے؟ کہ یہ مجھے خوبصورت لگتا ہے کیونکہ اس کا بیٹا تھا۔ ہمارے زمانے کے انصاف والے اس وزیر سے پیدا ہوئے، جس کو سارے رعایا میں کوئی اچھا انسان نظر نہیں آیا، اور پشتوں میں کہتے ہیں میم زرما و عرص زما، سب کچھ گھر لے جاتے ہیں، اس لیے ان کی عمریں بڑی کم ہوتی ہے۔ جب پرانے زمانے میں بادشاہ مرتا تھا یا کوئی وزیر ہٹتا تھا تو عمروں تک لوگ یاد کرتے تھے یار نیک بادشاہ تھا۔ آج بھی اورنگزیب اور شاہ جہان کا نام آتا ہے تو جو ان کے مقام جانتے ہیں ان کے آنسو نہیں رکتے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی کا نام سنا ہے، کتنے بڑے عالم اور ولی ہے۔ وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں مغلیہ خاندان کے سارے بادشاہ سوائے اکبر کے کامل و اکمل اولیاء تھے، اور اورنگزیب کو لکھتے ہیں کہ حضرت تو مجتہد و مجدد دونوں تھے۔ شاہ جہان اور مغلیہ خاندان سے مولانا اشرف علی کے گھر کوئی سوغات نہیں آیا، ان کی دینی خدمات جو آسمان سے بلند ہیں، ان کی دینی یادگاریں، اسلام اور مسلمانوں کے لیے احسانات۔ آئے اورنگزیب سے کسی نے کہا آپ کے خاندان میں کسی نے حج نہیں کیا؟ کہا ہم پر حج فرض ہی نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا ہم تو ترکیہ سے 34 آدمی آئے تھے، خالی دھوتیاں اور چادریں اوڑے ہوئے تھے، باقی سارا پیسہ ہندوستان کا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی جائز ہے یا ناجائز۔ اور مورخ نے متواتر لکھا ہے کہ بادشاہ خود ٹوپیاں بناتا تھا اور رمضان شریف میں قرآن مجید لکھتا تھا۔ ایک صفحہ حضرت کا مجھے ملا ہے، اس پر لکھا ہے فقیر کی عمر 77 سال سے متجاوز ہو گئی، ان گناہگار ہاتھوں سے اب تک 300 قرآن مجید اللہ نے لکھوائے ہیں۔ اب میرے ہاتھوں میں کبر سنی کی وجہ سے لرزہ ہو گیا، لہذا قرآن مجید لکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کی یہ پورا ہو گیا، اور یہ جو 300 لکھے ہیں اللہ انہیں قبول فرما کر میری مغفرت فرمائے تو اس کا احسان ہو۔ پوچھنا ہے کہ کتنے علماء اس زمانے میں ہیں اور اولیاء، ہر پیر اپنے پیر خانے میں کہتا ہے کہ ہدایت بس مجھ سے ملتی ہے، مجھے حضرت حضرت کرو اور کام ہو جائے گا۔ ان سے پتہ کرو کہ آپ نے کبھی سورہ فاتحہ اپنے قلم سے لکھا اور کب لکھیں گے؟ پورا قرآن تو چھوڑیے۔ یہ سندھ میں ایک شاعر گزرا ہے، سندھی اس کو بہت یاد کرتے ہیں، شاہ عبداللطیف بٹھائی، اور اس کو یاد کرتے ہیں ایک میراثی کی طرح کہ وہ ساز اور بجن کا خالق ہے۔ اس نے مثنوی مولانا روم کی شرح لکھی ہے 1200 جلدوں میں۔ قرآن مجید کی ایک تفسیر میرے پاس اس کی آئی ہے، 4 سندھی 4 طریقے سے لکھ کے قرآن کی تفسیر کی، اور اندازہ یہ ہے کہ فہم قرآن میں رازی اور آلوسی سے بڑھ کر ہے۔ جب نااہل لوگ آئے تو ان میں جو صلاحیت تھی قوالی کی اور ساز و بجن کی، ان کو اس طرح بدنام کرا دی۔ اب بھی کچھ لوگ ہیں جو مولانا اشرف علی کو صرف ایک پیر دکھانا چاہتے ہیں۔ حکیم الامت کا اعزاز ان سے نہیں اٹھتا، وہ 1365 قیمتی کتابوں سے لا علم ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ایسا قیمت کا زمانہ گزرا ہے، قدر و شان کا زمانہ گزرا ہے۔ ایک شاعر مثنوی کی شرح لکھتا ہے 1200 جلدوں میں۔ کائنات کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، 100 جلدیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے لکھی، جو کتب خانے میں موجود ہے ابھی۔
دین کو پختگی کے ساتھ عزم کے ساتھ اختیار کرنے میں اللہ برکت دیتا ہے۔ مسئلہ سارا یہ تھا کہ برکات کبھی حسن ہوتی ہے اور کبھی مانن ہوتی ہے۔ حسی برکات کہ 10-15 دیگ پکے ہیں، مہمان نے کھایا بچ بھی گیا، بھائی کھانا خوب پکا ہے۔ اور مانوی برکات، اللہ اکبر، شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ میرے زمانے میں ایک بزرگ تھے شیخ احمد کبیر رفائی کا، اس کے گھر میں 40 مہمان آئے تو اندر سے کھانا آ رہا ہے، اور 400 جمع ہو گئے تو بھی اندر سے کھانا آ رہا ہے۔ اس زمانے میں پیران طریقت پہلے خط میں لکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ موسم کے مطابق بستر لائے اور کھانے کا انتظام بھی ساتھ کر لے۔ ایک آدمی جب پشاور سے روانہ ہوگا تو سر پہ تکیا، رضائی اور گدیلا رکھ کے کراچی لائے گا کہ پیر صاحب کے پاس جانا ہے۔ یہ کوئی معین الدین چشتی ہے کہ آپ پشاور میں کم اللہ والے موجود ہیں؟ وہ پاگل ہے جو خامخواہ وقت ضائع کرا رہا ہے۔ پیر کی تو بے بصیرتی حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ جو ہدایت کا محتاج ہے وہ در پر آئے، اللہ ساری مشکلات حل کرے گا۔ کمال یہ ہے ایک پیر 10 مہمانوں کو کھانا دینے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ اس کی نظر قوم کی جیب پر ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا کمزور گناہگار مولوی، اس کے ہاں 100 سے لے کے 1000 طلباء تینوں ٹائم کھاتے ہیں، زندگی میں لنگر جاری ہے، الحمدللہ۔ ہمارے ہاں کل طلباء کی تعداد 1800 ہے مسافرین کی اس وقت۔ 1800 طلباء پر کم از کم 30 لاکھ ماہانہ خرچہ ہے، لیکن یہ اس طرح جیسے 30 روپے بحکم خدا، اس کے خزانے، اس کے اقلانات۔ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، اور یہ ممبر اور آسمان و زمین تم گواؤ کہ آپ کو بھی کبھی نہیں کہا ہے اور نہ کہنا ہے کہ پیسے دے دو، بس مسئلے سنو، توحید و سنت اپناؤ، شرک اور بدعت سے توبہ کرو، رسوم اور غلط عقائد و نظریات سے باز آ جاؤ۔ یہ دونوں جہانوں کے خزانے ہیں، اس کی برکات اتنی ہے جو ختم نہیں ہو رہی۔ اور ایسے 4 مقتدر ادارے تیار ہو رہے، الحمدللہ 3 تو تیار ہو چکے ہیں۔ اور جس سرزمین پر قدم رکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ زمین ہے اور یہ ہے، یہ آپ بنوائے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میں غریب و عاجز آدمی، بیمار، میں اپنے احسن العلوم سے فارغ نہیں ہوں، مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھے بھی نہیں، بس آپ دعا کریں، خالی کام چلے گئے انشاءاللہ۔ اور اس خیال سے ہاں کرنا پڑتا ہے کہ اللہ توحید اور سنت کا چشمہ جاری فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام جس مسئلے کی تبلیغ کے لیے آئے وہ یہی مسئلہ تھا کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، آسمان و زمین کا نظام وہ اکیلے چلاتا ہے، اس کا کوئی اور شریک نہیں۔ اللہ اکبر۔ نظام کیسے چلاتا ہے یہ غور تو فرمائیں۔ زمین بنائی ہے رہنے کے لیے قابل، آسمان بنایا ہے بہترین چھت کی طرح، پہاڑوں میں سارے خزائن سٹور کیے ہوئے ہیں، پہاڑوں کے اندر کبھی اور ویسے نہیں تو چلو پہاڑی علاقوں میں جہاز میں چلے جاؤ، آپ دیکھ لیں کہ یہ برف کا کیسے سٹاک جمع ہے۔ ایک برفانی علاقے کے دوست نے بتایا کہ 7 سال کا برف ہم جانتے ہیں کہ پڑی ہوئی ڈھیر لگا ہے، اوپر سے اور آیا اور آیا اور آیا۔ دنیا کو پانی کی ضرورت ہے، جہاں پانی کی کپت بڑھ گئی وہاں برف کا پگھلنا تیز ہو گیا، یہاں تک کہ سرحد اور پنجاب بہاؤ کے رو میں آ گئے۔ پانی پر مہمان بڑھ گئے، جب مہمان بڑھ جائے تو لوگ کہتے ہیں کولر سے کام نہیں ہوگا، ڈرم میں برف ڈالو، ڈرم میں بھی نہیں کہتے پورا ایک بڑا ٹینک دیکھو اس میں برف چھوڑو، مہمان بڑھ گئے ہیں۔ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ اکبر۔ ایک گھونسلے کے اندر پرندے تھے، انہوں نے انڈے دیے،
اور پھر چوزے نکل آئے. سامنے ایک اور گھونسلہ تھا، اس میں بھی اس جیسے پرندے رہتے تھے. یہ جب صبح نکلتے تھے آپس میں خوب لڑتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. شام کو آئے اپنے گھونسلے میں. ایک دن دیکھا گیا کہ وہ ایک گھونسلے والے پرندے نہیں آئے، کئی مر گئے، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ گھونسلے کے منہ میں آ کے رونا شروع کر دیا کہ رات ہو گئی ہے ہمارے ماں باپ نہیں آئے. وہ جو سامنے گھونسلہ ہے جس میں پرندے ان سے لڑتے تھے، ان میں سے ایک اڑ کے آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. چوزے آرام سے بیٹھ گئے. علامہ ضمیری لکھتے ہیں حیات الحیوان، میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ جب یہ بچے اڑنے کے قابل ہو گئے اور اڑ گئے، وہ پرندہ واپس اپنے گھونسلے میں چلا گیا. ان کی مدد کے لیے اللہ نے بھیجا. ہمارے ہاں ایک گاڑی آئی، وہ پیچھے مڑ گئی، ایک بلی اس کے نیچے آ گئی، فوت ہو گئی. طالب علموں نے بتایا اس بلی کے 4 بچے چھوٹے چھوٹے. ایک اور بلی نے بھی بچے دیے تھے. اس بلی کو میں نے بلایا، وہ چاروں بچے دکھائے. میں نے کہا ان کی ماں مری ہے، آپ مہربانی کر کے، بڑا احسان ہوگا، ان کو دودھ پلاؤ. اس نے دودھ پلانا شروع کر دیا. جب وہ بچے دودھ پیتے تو وہ میرے گھر کی طرف دیکھتی کہ یہاں ایک آدمی ہے، اس کے کہنے سے پلاتی ہوں، اور وہ غراتی بھی تھی غصے کی وجہ سے، لیکن ان کو دیکھ کے پھر ایسے دیکھتی. میں جب آتا جاتا تھا اس کو دودھ ڈالتا تھا، شکریہ ادا کرتا تھا. وہ بچے اپنے بچوں کی طرح جوان ہو گئے. وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. اللہ آسمان اور زمین کا نظام چلاتا ہے. نظام بناتا وہ ہے، چلا وہ سکتا ہے. ذرا سی جسم کے کسی حصے میں فرق آ جائے، آنکھ میں، تو کہتے ہیں آنکھ نکالنی پڑے گی، ڈاکٹر صاحب آپریشن کریں. کتنا مشکل پیش آیا. دل چلتے چلتے رفتار میں کمی آ گئی، کہتے وال بند ہو گئے. اب جب دل کا آپریشن ہوگا زندگی خطرے میں تو ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ ہوش میں نہ آئے. وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. وہ اللہ اکیلا ہے جو آسمان و زمین کا نظام چلاتا ہے. نظام کیسے چلاتا ہے؟ اللہ اکبر. انبیاء علیہ السلام، ان کو منصب دے دیا کہ آپ مخلوق کو سمجھائے، اور اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کر لیا. نبی جتنا بھی بڑا ہے لیکن الہ کے کسی درجے کو نہیں پہنچ سکتا. الہ کام ہوتا رہا. مکہ اور مدینہ دونوں اس طرح تیار کیے گئے. صحابہ کی ایک جماعت ایسی بنی کہ قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے نمونہ بنا. اور وہ صرف وہاں نہیں بیٹھے رہے کہ ہم نمونہ بنے ہوئے ہیں. جس ملک پر قدم رکھیں آئے ہے وہاں صحابہ کی قبریں. یہ قبریں ویسے بنی ہیں، صحابہ گئے ہیں وہاں. جو عزت و ناموس، جو شرف اور خزائن ہدایت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، صحابہ نے اسے قبول کیا، جذب کیا، اور ایسا جذب کیا کہ گل لالا اور گل یاسمین کے پودے ان سے نکلے، اور شیرین پانی کے چشمے اور نہریں بہنے لگی. جس ملک میں قدم رکھو کسی نہ کسی طریقے سے کسی پہاڑوں کے آس پاس کچھ ایسی جگہ مل جائے گی کہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں صحابہ آئے. ایک زمانے میں دیوار چین کی تلاش ہوئی کہ وہ سد ذوالقرنین کہاں ہے. بہت سارے دیواروں کی دنیا میں پتہ دیا گیا ہے. ایک دیوار ایسی نکلی ہے جو 1200 میل لمبی اور 40 میل چوڑی، اور اس کے دونوں سائڈ پر ایک مخلوق آباد ہے. ان سے جب گفتگو کی گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. اور وہ اس طرح کہ جب حضرت کا نام آتا تو سر پہ ہاتھ رکھتے کہ وہ بہت بڑے محسن ہیں. اور جب صحابہ کا نام لیتے تو وہ ہاتھ اٹھاتے کہ وہ دعاؤں والی جماعت تھی، انہوں نے ہمیں دین پہنچایا ہے. پھر جب ان کو کہا جاتا
کہ اس کو سجدہ، اس کو تو کہتے نہیں، ایک کو سجدہ، اور حضرت کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ اس نے کہا ہے، صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ وہاں بھی صحابہ پہنچ چکے، کابل اور زابل میں 200 قبریں صحابہ کی ہے۔ جوزجان کے اندر وہ درخت موجود ہے اب بھی، جس کے نیچے دوپہر کو حسن و حسین نے آرام فرمایا۔ ابو داؤد اور ترمذی میں عبد الرحمن ابن سمرہ کا شاگرد عبد الصمد ابن حبیب کہتے ہیں، غزونا مع عبد الرحمن ابن سمرہ بکابل فصلی بنا صلاۃ الخوف۔ ہم نے حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ کابل میں جہاد کیا ہے، اور حضرت نے ہمیں صلاۃ خوف پڑھائی تھی کیونکہ بہت تکلیف کا وقت تھا۔ مسلمان کا جو منصب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت سے خدا کے دین کے لیے نقل و حرکت کرے۔ گھر میں تبلیغ ہوتی ہے، اہلیہ کو نماز کا، پردے کا، بچوں کی تربیت کا، اچھے اخلاق کا کہنا چاہیے بار بار۔ بیٹیوں کو، بیٹوں کو، گھر کے افراد کا نماز کے سلسلے میں، جماعت کے سلسلے میں حاضری لینا ضروری ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ، فرق پڑے گا، ضرور فرق پڑے گا۔ ایک شخص نے مجھے کہا میرے بیٹے نے گھر چھوڑ دیا، وہ کہتے تو مجھے روز نماز کا کہتا ہے۔ میں نے کہا جو جتنا زیادہ غصہ دکھائے اتنا زیادہ مضبوطی سے قبول کرتا ہے۔ جو پتھر دیر سے ٹوٹتا ہے، چنائی کے ماہرین کہتے ہیں وہ عمارت میں دیرپا ہوتا ہے، بہت دیرپا ہوتا ہے۔ کچھ مدت بعد مجھے کہا میرا بیٹا باہر ملک میں تبلیغی جماعت میں 4 مہینے دے کے آج کل نظام الدین میں ٹھہرا ہوا ہے، جو تبلیغ کا پوری دنیا میں مرکز ہے، خیر و برکت کا عظیم مرکز ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو آپ کی تبلیغ اور آپ کی دعوت الی الحق، اللہ نے قبول فرمائے۔ یہ زیادتی ہے کہ آدمی ملکوں کا سفر کرے، ایک عالم حدیث تفسیر فقہ پڑھائے اور گھر والے بے خبر ہو، اور تو اور مغفرت خطرے میں پڑ جائے گی، اندیشہ ہے۔ کہنا ضرور چاہیے اور سنجیدگی سے، جیسے بیٹا نوکری چھوڑ دے، کالج اسکول نہ جائے تو باقاعدہ ماں باپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہے۔ ایک بچہ مجھے کہتا ہے میں مدرسہ پڑھوں گا، بالکل پڑھوں گا کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے کہا حاضر ہے، آپ آئے، چشمے مارو۔ کچھ دنوں بعد کہنے لگا میرے والد صاحب بہت بیمار ہے اور اس کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو آتے ہیں، میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا پورا کر کے آؤ، وہ بھی کام ہے، پورا کر کے آؤ۔ تو دیکھو اس کے باپ کو کیسے بندر ٹرپ آتا تھا، سینے پہ بار بار ہاتھ رکھتا تھا کہ درد ہو رہا ہے، اور وہ جو نماز قضا ہو رہی ہے، داڑھی مونڈی جا رہی ہے اور خواتین پردے کے بغیر باہر نکلتی ہے، اس کے لیے کبھی سر میں اور سینے میں درد اٹھا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نبی کی بیویوں کو کہتا ہے گھر میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ پھرنا۔ اس کے لیے درد نہیں ہو رہا۔ اسکول کالج کیوں پڑھوایا جاتا ہے؟ پیسے ملیں گے، نوکری اچھی ملے گی، لکھا پڑھا سمجھا جائے گا، بھلے استنجے اور غسل کا پتہ نہ ہو لیکن ہوگا لکھا پڑھا، حرام و حلال جانے نہ جانے ہوگا لکھا پڑھا۔ ایسے لکھے پڑھے کہ ان کو سلام۔ بے شک تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ایک نوجوان آیا اور بڑی خوبصورت داڑھی رکھی ہے، فوج میں ہے۔ میں نے کہا فوج میں داڑھی کا اجازت ہو گئی ہے، فوج میں یہ ہے کہ بس کام صحیح کرو، داڑھی رکھو۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ بعض افسران ہمیں جمعوں میں کہتے تھے کہ ہمیں داڑھی مونڈنے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن محنت مسلسل جو علماء نے کی اور دھڑیلے سے دین آگے بڑھایا، اور ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا بڑے بڑے بریگیڈ والوں سے اور کمانڈر ان چیفوں سے
کہ آپ جو مسلمان فوجی کو کہتے ہیں داڑھی مونڈو، یہ کون سی سنت ادا کر رہا ہے؟ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ آپ خدا کے ماننے والے اور نبی کے امتی ہے یا نہیں؟ کمانڈر ان چیف چپ ہو گئے. بات تو یہی ہے، کھری بات تو جو بھی کرے گا وہ اثر دکھائے گی. بھائی آپ مجرم میں آپ نے نہیں رکھی، جو رکھتے ہیں ان کو شاباش دے. آپ نے مونچوں کا اعلان نکالا ہے. اے پنجاب کے سونے جو ہے نا ٹیڑے مونچ رکھے، ایک ادھر ایک اتھے ایک اتھے اور بھینس کی شکل بنائے سینگوں کی. اس کے لیے فوج باقاعدہ اعلان ایشو کر دیے کہ یہ زمانے کا بدماش. انگریز بدماش پالتے تھے لوگوں کو ڈرانے کے لیے. پیغمبر نے کہا وافو، داڑیاں بڑی کر لو، کسو شوارے با، مونچے کم کر لو. مونچے بڑی بڑی کائے کے لیے رکھ رہے ہیں. کشمیر وہاں دیا گیا، اب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ہو گیا. اور یہ موجودہ جو ہے بش اور بلیئر کہتے ہیں یہ ہماری کالونی ہے. اس کے مونچے بھی تک ہے کدھر ہے کدھر ہے، لانڈی اور سوات کے نشان بنائے ہوئے ہیں. اب مونچے کم کرو اور داڑھی بڑی رکھو جو تیرے نبی کا حکم ہے، اور اس نبی کے پیروی کر کے مومن رہو گے، اس نبی کی مان کر کے سیدھے جنت جاؤ گے. درمیان میں رہنے دے فضول حرکت ہے. یہ سب خیال و خواب ہے، کوئی حقیقت نہیں. داڑھی سے مرد کامل لگتا ہے، داڑھی کے بغیر کمزوری محسوس ہوتی ہے. جو بغیر داڑھی کے ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے دوست ہیں. اللہ ان کو ہمت دے اور صرف ایک داڑھی نہیں ہر سنت کو اپنانے کی توفیق دے. یہ تو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ دوست لوگ کانوں سے سنیں، دل و دماغ میں بٹھائے کہ ہمارے مذہب کے لوگ اس سے صدمہ اٹھاتے تھے. یا ایسے ہی گرا پڑا مسئلہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے. حضرت کی خدمت میں ایرانی وفد آیا، بڑی بڑی مونچے، داڑیاں صاف، بالکل آخری زمانہ ہے، مرض الوفات کے قریب کے دن ہے، تاریخ الخمیس میں ہے. آپ نے کہا یہ کیا کیا ہے، اتنی بڑی بڑی مونچے اور داڑیاں نہیں؟ اور نے کہا ہمارے قہرمان فارس کے بادشاہ نے اس طرح آرڈر پاس کیا ہے. آپ نے فرمایا قہرمان پر خدا کی لعنت. مجھے جس اللہ نے نبی مبعوث کیا ہے اس نے کہا داڑیاں بڑی رکھو اور مونچے کم کرو. انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہے. برکات تو دین میں. کھانا کھاتے بسم اللہ، برکت شروع ہو گئی. کھانا ہضم ہوگا، شیرین ہوگا، نتیجہ خیر کا ہوگا. اس پر افسوس شرمندگی نہیں ہوگی. بغیر بسم اللہ کے اٹھنے کے بعد یہاں درد، وہی آج ہضم ہوگا یا نہیں آج. اور شیخ سعدی نے ایک آدمی کو کہا اور شرم کرو ایسا کھانا کیوں کھاتے ہو جب بعد میں ڈاکٹر سے ملاقات کرنے جاتے. اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو. یہ بسم اللہ کی برکت ہے. بسم اللہ جب آدمی شوق سنت سے پڑھ لے اسے حدود شرع یاد رہتی ہے کہ جس چیز سے ضرر ہوتا ہے، جس کو فقہا کہتے ہیں معلوم المضرہ، الطب النبوی میں ذہبی نے اور دیگر فتاوا میں بھی کہ اس کا استعمال منع ہے. بہت مرچ مسالے والے، سخت چکنا، بلڈ پریشر، شدت بڑھ جائے گی، تکلیف ہو سکتی ہے. آموں کا موسم ہے، بہت شیرین چون سے آئے ہیں اور شوگر والے کے لیے پابندی ہے. چون سا بہت قیمتی آم ہے لیکن اس سے بڑھ کر آپ کی زندگی اور روح و حیات ہے. اور عادت اللہ ہے کہ پرہیز والے کو آرام ملتا ہے اور بے پرہیز آدمی کو تکلیفیں ہوتی ہے. باقی موت و حیات اپنے مقررہ وقت پر ہے. ڈاکٹر خود بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا باپ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. ڈاکٹر کھڑا رہتا ہے، اس کے گھر میں بچہ تڑپ کے مر جاتا ہے. روح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ روح کو کیا پوچھتے ہیں، وہ تو میرے فیصلے کا صدور ہے، میرے قضاء و قدر کا کرشمہ ہے. نہ کوئی وقت سے پہلے لے سکتا ہے، نہ بڑی سی بڑی طاقت ایک لمحے کے لیے لٹا سکتی ہے. سلیمان علیہ السلام شاہی تخت پر سفر کر رہے تھے، بڑے پرموج، انسان نیچے دوڑ رہے، جنات اوپر ہے اور پرندوں نے اوپر چھتر بنائے ہیں ٹھنڈی ہوا کے لیے. اور ایک چونٹی نے اپنی قوم کو کہا
یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں سب اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون۔ حضرت بڑے شان و شوکت سے آ رہے، کچل نہ رہے۔ سلیمان موڈ میں تھے، تخت کو آرڈر دے دیے نیچے ہو جاؤ۔ مفسرین نے لکھا آرڈر بھی نہیں دیتے، حضرت کا ارادہ ہو جاتا تخت اس طرف ہو جاتا۔ ایسی سلطنت اللہ نے عطا کی۔ چونٹی سے کہا کیوں میرے ظلم کا سنا؟ نہیں حضرت، یہ میری اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو وقت پر خطروں سے آگاہ کرو۔ چونٹی بڑی ہے تو قوم کو خطروں سے آگاہ کر رہی ہے۔ آج جو بڑے لوگ اقتدار میں آ جاتے قتل و غارت گری کی سیاست گرم کر دیتے، وہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ چونٹی کی باتیں حضرت کو بڑی پسند آئی، اس کو کہا سلینی ما شئت، جو چاہو مانگو۔ چونٹی ہنس پڑی، کہا حضرت آپ کیا دے سکتے ہیں مجھے؟ کہا بحر و بر ساری سلطنت اللہ نے مجھے دی ہے۔ چونٹی نے کہا زد لی فی رزقی، جتنا رزق مجھے روز ملتا ہے اس میں اضافہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کہا زد لی اجلی، چلو عمر بڑھا دے۔ حضرت نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو چونٹی نے کہا حضرت پھر سب کچھ اللہ سے مانگنا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہاں سے نہ مل سکتی ہو۔ حضرت اس کے بعد جب تخت پر بیٹھتے تو سر نیچے رہتا تھا، کرسیوں کے درمیان میں نظر نہیں آتے تھے۔ وہ ذرا کو اور اپنے بڑے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، ایک دن پوچھا حضرت اس سفر کے بعد آپ جب بھی تخت پر بیٹھتے سر نیچے ہوتے؟ فرمایا چونٹی کی باتوں نے میرا سر نیچے کیا ہوا ہے کہ جو رزق پر قادر نہیں، عمر پر قادر نہیں، وہ کس بات کی بادشاہت کرتا ہے؟ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، اصل سر چشمہ انتظام کا، خیر و برکت کا وہ اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید راس الطاعات، واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات، علیکم بالسنة فإن السنة تہدی إلی الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وعن عائشة الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري۔ وأخرج مالك في الموطأ وإن كان مرسلا ولكن المحدثين قد صرحوا بأن مراسيل مالك هي المسندات بل المرفوعات۔ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم۔ الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، طلحۃ بن عبید اللہ فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء بنی اسرائیل مریم وخیر نساء هذه الأمة خدیجہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پوچھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون. کیا یہ درود شریف ٹھیک ہے؟ یہ صحیح ہے. فجر کی نماز جب زور سے پہلے پڑھے تو 2 سنت نہیں، زوال کے بعد سنت کی قضا ختم ہے. قبل الزوال جس وقت بھی ہو اور فرض ساتھ ہو تو سنت فرض دونوں کی قضا ہے. بعد الزوال صرف فرض پڑ جائے گا. گھر سے وضو کر کے جب مسجد پہنچتے ہیں تو تحیۃ الوضو پڑھنا چاہیے. نہیں، مسجد پہنچ کر تحیۃ المسجد اگر نفلوں کا وقت ہے، ورنہ نہیں. جماعت کا انتظار کرنا، جماعت میں شامل ہونا، سب اس میں آ جاتا ہے. تحیۃ الوضو تو جہاں وضو کر لیا جائے. اور فقہا کہتے ہیں جب تک اعضاء پر وضو کے پانی کے آثار ہو اس وقت تک ہے، اس کے بعد تحیۃ الوضو کا وقت ختم ہو جاتا ہے. فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ اگر نہیں رکھ سکتے تو مہربانی اس کو بار بار نہ پوچھا کرے، مناسب نہیں ہے. بخاری میں ہے بعثت الفاطمہ. فاطمہ کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ حضرت کی ولادت میں خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئی تھی. فاطمہ کا معنی ہے ماں مری. اس تفاعل کی وجہ سے لوگ نہیں رکھتے. باقی پاک بیوی کا نام ہے، خاتون جنت کا، اور بے شک خیر و برکت کا ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر گاڑی یا کار میں جبکہ مرد موجود ہو، ماں یا بیوی کوئی آگے بٹھایا جا سکتا ہے. اگر عذر ہو تو ٹھیک ہے، پرائی اجنبی عورتیں ہیں تو اپنی گھر والی یا بہن یا والدہ کو ساتھ والی نشست پر بٹھائے. ورنہ حکم یہ ہے کہ خواتین اگلی نشست پر نہیں، پیچھے نشستوں پر ہو. اخرہن من حیث اخرہن اللہ کا یہ بھی تقاضا ہے. آپ یہ پوچھ رہے ہیں اب تو لیڈی گاڑی چلاتی ہے اور لیڈا پیچھے بیٹھا رہتا ہے بڑے آرام سے اخبار پڑھتے ہوئے. عجب سا زمانہ ہے، مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ ہے. نہار منہ پانی پینا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. میرے داماد آپ کے غائبانہ مرید ہو چکے ہیں، اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے ارادہ رکھتے ہیں پاکستان مستقل طور پر رہائش اختیار کریں. حضرت خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ ان کو یہاں بہترین ملازمت مل جائے. اللہم آمین. نیک صالح اولاد اللہ عطا فرمائے، آمین. داماد کو پتہ نہیں اس کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست، الرجی ہے. اچھا، اور یہ کہ انٹرویو بھی ہو چکا ہے، دوسرا باقی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل بخیر و خوبی حل فرمائے، عزت و احترام سے اپنے وطن لے آئے اور یہاں سے باہر کے مقابلے میں 100 گنا بڑھ کر عزت و نوکری عطا فرمائے. جب زلزلہ شروع ہو جائے، کیا اذان شروع ہو جائے تو اکثر لوگ صف میں کھڑے رہتے ہیں جبکہ اذان ختم نہیں ہو جاتی. یہ بات درست نہیں ہے. اذان کھڑے ہو کے سننا کوئی مسئلہ نہیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھا رہے. کوئی آدمی اپنی رضائی ماں کی بہن سے شادی کر سکتا ہے. رضائی ماں وہ ماں کے حکم میں ہے. از جانب شیردہ ہمہ خویش شوان. فیصلہ یہ ہے کہ دودھ پلانے والی کے جتنے عزیز و اقارب ہیں وہ اس کے اپنے ہو گئے. اس کی بہن سگی خالہ کی طرح ہے اور نہیں نکاح ہو سکتا ہے. شرع وقایہ کا یہ شعر یاد نہ ہوتا تو دج کا کھا چکا ہوتا. از جانب شیردہ ہمہ خویش شوان و از جانب شیرخوار زوجانو فرو. میرے والد پہلے سرکاری ملازم تھے اور ان کو تنخواہ مل چکی تھی، پھر بھی کاغذات دفتر کے لیے گم ہو گئے. اب واپس دفتر سے پیسے لے رہے ہیں.
کسی کی جیب کاٹنا اور کسی سے غلط پیسے لینا برابر ہے، ناجائز ہے۔ بدعتیوں کی مسجد میں تاخیر سے اکیلے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50 پر منقول ہے، اخرجوا عن مسجد ھذا المبتدع، کہ بدعتی کی مسجد میں بھی نماز نہ پڑھو، اس کی وجہ سے وہاں پر بھی قہر و غضب نازل ہوتا ہے۔ عام علماء و فقہا جو اس روایت سے بے خبر ہے وہ اپنی نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بدعتی کو سلام کرنا اگر مقصد تبلیغ ہے، دعوت ہے، اس طرح اس سے بات چیت ہو جائے گی اور آپ دعوت دے سکیں گے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ عید کے دن معانقہ کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں، عید کی خوشیاں ہیں، مصافحہ معانقہ دونوں جائز ہے۔ پتنگ باز سے سلام کرنا کیسا ہے؟ اگر نماز کے اوقات کی حفاظت کرتا ہے تو پھر جائز ہے، ورنہ نہیں۔ تبلیغ والے دعوت دینی دینے کے لیے جب نکلتے ہیں کسی مسلمان کی طرف تو کہتے ہیں کہ ہم دین کی نسبت سے آئے، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، اور کیا کہے، کھانے کی نسبت سے تو نہیں آئے ہوتے۔ اب دین کی نسبت بھی ان پر بند کر رہا، کوئی بات ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کیا یہ درود شریف ماجانا میں پڑھی جائے؟ مشہور یہی ہے کہ یہی پڑھی جاتی ہے۔ نصب الرایا میں اس کے طرق موجود ہے۔ صحیح لفظ سوال ہے یا سوال ہے؟ سوال بھی صحیح ہے، سوال بھی صحیح ہے۔ عربی میں تو سوال ہے، اردو میں سوال ہوتا ہے۔ جلالین کے حاشیے میں یہ عبارت ہے وَالدُّودُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ جِینگا حرام عند بعض العلماء لأنه يشبه السمك ويباح عندنا من صيد البحر من انواع السمك وهذا من انواع السمك وقال هذا لا يصح يا الاخ ان صاحب الجلالين المهشي اولا لا يدري بأن يقال للجینگا الروبيان فيقول له الدود، دود کے معنی کیڑا، اذا قال الدود بعدين لا يحل انشاءاللہ، واذا اختلط الحرام بالحرام فالترجيح للحرام لأن الاجتناب عن الحرام فرض وكل حلال لا يجب أن يستعمل، فترك هذا الأمر إذا دار بين الشك والتردد أحوط وأحفظ للإيمان، والحق أن الروبيان أي جینگا ليس بنوع من السمك ولا يتري عليه تعريف السمك بل هو نوع آخر حتى أفتى فقيه الهند ومحدث الهند مولانا رشید احمد الگنگوئی رحمہ اللہ فی فتاواه ان هذا حیوان من حشرات الارض وحرام ولا يجوز عند الحنفیہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، سمندری کیڑا ہے، اور مچھلی کہہ کر مغالطہ دیا گیا ہے، بلکہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد بھی نہیں ہے، اور حنفیہ کے نزدیک دریائی جانوروں میں سے سوائے مچھلی کے کوئی اور چیز حلال نہیں ہے، اس لیے الگ تحقیق جھینگا حرام، ناجائز اور ناقابل استعمال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ حرام ہوتا تو اس کی منڈی الگ تھی، بازار میں تو کپورے بھی بکتے، وہ حلال حیوان، ہر حلال جانور کے ساتھ حرام چیزوں میں سے پہلے نمبر پر ہے، کپورے بکتے ہیں، اس کو وہ چھٹپٹے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ٹکا 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 ٹکا، اور لوگ اس کے شفا بیان کرتے ہیں کہ اس سے نامرد مرد ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ نامردوں کا خوراک ہے تو ٹھیک ہے، نامرد کھائے، مرد تو نہ کھائے نا، وہ معذور ہے اور مجبور ہے، معذور کے لیے تو بہت کچھ جائز ہو جائے گا۔ بلکہ جہاں کپورے تلتے ہیں اس توے پر دل اور گردے کھانا بھی حرام ناجائز ہے، کیونکہ وہ تو پلید ہو گیا، اس کو اتار کر دھویا جائے 3 دفعہ مانجا جائے اور اس کے بعد دوبارہ چڑھایا جائے، یہ نہیں کہ آپ کپورے ہٹائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ شراب ہٹا کر کے اس گلاس میں آپ پانی پیے، یہ خیال است محال است جنو حرام ہے۔ جو شخص ہم وقت سر پر امامہ باندھتا ہے اس کے کفن میں امامہ ہو سکتا ہے۔ امام مالک ائمہ میں، صحابہ میں ابن عمر، علماء دیوبند میں مولانا انور شاہ، ان کی رائے ہے کہ
کہ جن کی زندگی بھر امامہ ہو کفن میں بھی امامہ ہونا چاہیے. قبر پر سورہ ملک پڑھنا بہتر ہے. تبلیغ فرض عین ہے فرض کفایہ؟ فرض عین کی تبلیغ فرض عین ہے، فرض کفایہ کی تبلیغ فرض کفایہ ہے. عصر و مغرب کے درمیان ذکر اذکار قرآن مجید کی تلاوت عالمگیری جلد پنجم میں ہے کہ بزرگان دین سورج نکلتے وقت ڈوبتے وقت تلاوت نہیں کرتے تھے، ذکر و تسبیح کرتے تھے. کہ اسی کی بجلی چوری کرنا جائز ہے، چوری کے سوالات پہ لاؤڈ اسپیکر بھی پوچھتے ہیں، ایسے پاگلوں. تو عالم جواب دے گا کہ ہاں چوری کرنا جائے شہابش. جو چور ہوتا ہے وہ مسائل کائے کے لیے پوچھتا ہے، وہ اپنی چوری پہ لگا رہا ہے. جس دن مسائل پوچھنے ہو اس دن چوری سے توبہ کرتا ہے. تقی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. اچھا جائز کہا ہے، ماشاءاللہ. ان کو سپریم کورٹ سے ہٹائے ہیں اس لیے فتوی دے رہا ہوگا، اور نہ وہ ایسے فتوی کہاں دے سکتے. حاملہ عورت یہ خواب کئی دفعہ دیکھ چکی ہے کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے تو کیا تعبیر ہوگی. صدقہ خیرات کر لے، بچے کی حفاظت کے لیے کوئی جانور کٹوائے. حدیث شریف میں جان کے خطرے کے لیے جان دے دو، اللہ جان محفوظ کر دے گا. ویسے اس کی تعبیر ضروری نہیں ہے کہ جان ضائع ہو. کبھی کبھی خاتون بہت محتاط ہوتی ہے، بچے سے بہت محبت کرتی ہے تو ہر وقت خطرہ نظر آتا. کل مدنی مسجد میں بزرگ بیان کے دوران کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن فرعون و نمرود بھی آپ کی شفاعت کی درخواست کریں گے. درخواست تو بہت کریں گے لیکن چلے گی نہیں. حاجی امداد اللہ نے بھی کہا ہے یقین ہو جائے گا کفار کو بھی اپنے بخشش کا جو میدان میں قیامت کے آئے آپ یا رسول اللہ. تو جو یا رسول اللہ والی نعتیں ہیں ان میں اس طرح چیزیں آتی رہتی ہیں. علماء لکھتے ہیں شفاعت دو ہے، ایک کبرا ایک صغرا. ایک تو حساب کتاب شروع کرنے کے لیے، اس کے لیے تو آپ سب کی شفاعت کریں گے. پھر صغرا جو دوسری ہے مخصوص مومنین کے لیے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہو. عتیق گیلانی علماء حق کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتا ہے. وہ جو کر رہا ہے وہی پائے گا، وہ جو کر رہا ہے اسی کو پائے گا. آج کل بالوں کو جمانے کے لیے جو جیل یا جیلی کا استعمال ہو رہا ہے، کیا اس کے استعمال کے بعد وضو ہو جاتا ہے؟ اگر تہ چڑھتی ہے تو مسا نہیں ہوگا، اور اگر تہ نہیں تیل اور پانی کی طرح ہے تو درست ہے. سنی امام ابو حنیفہ سے پہلے اپنا امام کس کو مانتے تھے؟ امام ابو حنیفہ سے پہلے جو علماء تھے ان کے مسائل پر عمل کرتے تھے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ امام بخاری سے پہلے لوگ حدیث کی کون سی کتاب دیکھتے تھے. کم عقل بنے، بخاری نے تو جمع کیا ہے، حدیثیں بنائی تھوڑی ہے. اس طرح امام ابو حنیفہ نے مسائل مرتب کیے، کوئی نیا مسئلہ اسلام میں پیدا نہیں کیا ہے. کیا یہ بات صحیح کہ ہمارے کل میں محمد رسول اللہ کے الفاظ حضرت علی نے لگائے؟ توبہ استغفر. حضرت علی اسلام کے خادم ہیں لیکن کلمہ تو دین کا ہے، دین خدا نے بھیجا ہے. اگر کوئی شخص قرآن کریم گھر لے جائے تو اس کے لیے کیا ہو؟ مسجد کی کوئی چیز گھر لے جانا ناجائز و حرام ہے. وقف خاص ہے مسجد تک. مسجد کا قرآن مجید طالب علم کمرے میں لے جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اس طالب علم کے نہ اللہ فرض قبول کرے گا نہ نفل، جب تک مسجد کی چیز واپس لا کے نہ رکھے. 4 رکعت سنت اور نفل کے درمیان بیٹھ کر تحیات اخیر تک دعا پڑھ کر تیسری رکعت کھڑے ہو کر سبحانک اللہم، یہی طریقہ بہتر ہے. البتہ مؤکدات واجبات فرائض میں نہیں. ایک مرتبہ ایک شخص 5 چٹخنے سے اوپر کر کے نماز پڑھ رہا تھا. جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ نماز دوبارہ یہ وہ. اس بات کو مدنظر پینٹ شرٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا بہتر ہے یا ان کو نیچے ہی نہیں بلکہ اس کو اوپر کر کے نماز پڑھی جائے. بدعتی جو اس کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. نیا گھر میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بہترین دعوت کر لو، سارے گھر میں دسترخوان لگاؤ. حدیث شریف میں ہے من بنا دارا وجعل فیہ مادبا ودعا الیہ الناس. جس نے گھر بنایا پورے گھر میں دسترخوان لگائے اور پھر اس میں کھانا چن کر کے اپنے محبت و عزت کے دوستوں کو کہا یہاں آؤ کھانا ساتھ کھاؤ. جتنی بلائیں قیامت تک اس گھر کی وہ نکل جائے گی، خیر و برکت آ جائے گی. ایسا نہ کرنا. یہاں ایک بوتل شاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی نانی نے نیا مکان خریدا تو یہ یہاں سے جا کے اس میں دسترخوان بچھایا اور 2 دن بعد دسترخوان واپس لپیٹ لیا. کہا مولانا نے کہا دسترخوان بچھاؤ، کھانا وانا کوئی نہیں اس میں. میں نے کہا جیسے تم نے خالی دسترخوان لپیٹا گھر بھی اس طرح خالی رہے گا ہمیشہ برکات سے.
حادثات سے لبریز ہو گئے. وطر میں دعائے قنوت سے پہلے رکوع میں چلے گئے اور پھر دعا پڑھ لی تو سجدہ سہو بہرحال ہے کہ ان کے محل فوت ہو گیا تب بھی سجدہ سہو لازم ہے. حکم یہ ہے کہ جب رکوع میں چلا گیا واپس نہ جائے. مشہور ہے تبیین وغیرہ میں کہ واپس جانے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی. محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ یہ غلط مشہور ہوا ہے. کسی نماز میں ایک کے جگہ 2 رکن بجا لانا سنت کے خلاف ہے، فساد کا باعث نہیں ہے. ایک مفتی نے رافضی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ رافضی کو کافر کہنا درست ہے کیونکہ بخاری شریف کے ایسے حدیث ہے جن میں راوی شیعہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ میں اور رافضی میں فرق ہے. سلف کے اندر شیعہ اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے تھے. ابو بکر، عمر، عثمان و عائشہ کا احترام، تقدس پورا مانتے تھے. اور رافضی اس کو کہتے تھے جو سب و شتم گلم گلوچ کرتے تھے. اس زمانے میں ہم نے شیعہ نہیں دیکھا، سب کے سب روافض ہیں. ماذا تقول أيها الأستاذ؟ رجل واحد يعمل عملا صالحا كالصلاة ونيته بهذا العمل أن ينظر الناس إليه ويميلون إلى الدين والمدرس. لا حرج في هذا. قال ابن المبارك يعني فني الصلاح إذا فني المراؤون فالفريا أحيانا للدين ولبقاء الدين أمر من الدين إن شاء الله. وهذه الصلاة ستصلح هذا الرجل ان شاء اللہ تعالی. ایک شخص گھروں میں آئل پینٹ کرنے کا کام کرتے ہیں اور اس شخص کے ہاتھوں پیروں منہ پر رنگ اچھا جی جمع رہتا ہے. اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو کہا جائے کہ رنگ ہٹا دے اور کیا کہا جائے؟ اس کو چھت پہ چڑھ جائے. بات لکھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو کہا ٹانگوں پر بھی رنگ لگا لو تاکہ آپ خوش ہو جائیں. ایک کتاب میں دیکھا تھا کہ ہدہد کا گوشت کھانا ناجائز ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ بعض پرندے جو کم استعمال ہے ان میں اختلاف ہے. جن لوگوں نے کہا ہے کہ حلال ہے وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان نے کہا لأذبحنہ، اس کو میں ذبح کر دوں گا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے وہ اور وجوہات بتاتے ہیں. شوافی کے ہاں تو اکثر چیزیں حلال ہے، حنفیہ کے ہاں احتیاط ضروری ہے. عاملین اس کے خون کو محبت کے تعویذات میں استعمال کرتے ہیں. تو اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ عامل لوگ صحیح کام نہیں کرتے، غلط کام کرتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ کھایا جائے. کچھ چیزیں اختلافی ہے جیسے ببغا، طوطا. مسئلہ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حلال ہے لیکن رواج نہیں ہے. عرف میں کوئی طوطے کا گوشت نہیں کھاتا. عالمگیری میں تو لکھا ہے کہ الو بھی حلال ہے لیکن یہ غلطی ہوئی ہے. گوشت کھانے سے وضو کرنا مستحب ہو جاتا ہے. گوشت کھانے سے وضو مستحب نہیں ہوتا. صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی گوشت کھانے یا آگ سے پکی ہوئی چیز کا کوئی وضو نہیں ہے. البتہ ہاتھ منہ دھو لینا یہ سنت طریقہ و بہتر ہے. اس وضو سے مراد ہاتھ منہ دھو لینا. تبلیغ کا کام بہت اچھا ہے. 6 نمبر اچھی طرح یاد کرو. مولانا سرفراز خان نے رائے سنت میں لکھا ہے قرآن مجید پڑھا جائے اور اس پر اجرت دیا جائے. دینے والے لینے والے، یہ عام سا فتویٰ جو مشہور ہے وہ لکھا ہے. حضرت مولانا اس مسئلے میں محقق نہیں ہے. ویسے تو وہ ہمارے سر کے تاج اور سر بالا ہے. اسی طرح ان کا خیال ہے کہ مل کر قرآن پڑھنا بھی بدعت ہے. یہ 100% کمزور بات ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید تو مسلمان مل کر پڑھتے ہیں. یہاں میں بیٹھا ہوں آپ بھی پارے پڑھ رہے ہیں. عالمگیری میں لکھا ہے قبرستان میں تدفین کے بعد سب لوگ مل کر ایک قرآن پڑھے پھر دعا مانگے مردے کے لیے. اور مرقات جلد 4 صفحہ 164 علی قاری لکھتے ہیں کانت الانصار اذا مات عندهم رجل يختلفون الى بیتہ والى قبرہ ويقرؤون له القرآن. تمام مدارس اہل حق میں رواج ہے جب کوئی بڑے عالم بزرگ فوت ہو جائے گھنٹی لگ جاتی ہے، تمام علماء طلباء اکٹھے ہو کر قرآن مجید پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. بلکہ میں آپ کو ایک عجیب لطیفہ بتاؤں کہ چند دن پہلے میں نے ایصال ثواب کے لیے کچھ کوشش کی. کھانا پکوایا، 30 دیگ طالب علموں کو کھلائے، ایک بھینس کٹوائی. اور میری والدہ صاحبہ 15-16 سال سے خواب میں نہیں آئی تھی. میں بہت پریشان تھا. تو وہ خواب میں آئی.
لیکن خواب میں جب آئی تو اس نے مجھے کہا کہ قرآن شریف بھی پڑھا کرو. تو سب کچھ ہو گیا تھا، قرآن مجید نہیں پڑھا تھا. تو جیسے عوام کا طریقہ ہے کہ جب خیر و برکت کا کام ہو تو کہتے ہیں قرآن مجید بھی پڑھ لے باقاعدہ. اور یہ مسئلہ ہے کہ مرد صدق کے مقام پر ہے. مستقل مجھے کہا کہ آپ قرآن مجید بھی ایسے موقع پہ تلاوت کرائے گا. یہ جو قدیم طریقے ہیں اہل حق کے، ان کو چھوڑنا نہیں. بعض بزرگ بعض مسائل میں احتیاط فرماتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے اجتماعی قرآن خوانی بھی جائز ہے، اور قرآن مجید پڑھنے والوں کو دعوت کرنا، پیسے دینا، کپڑے دینا صرف جائز نہیں، مستحب ہے. پیغمبر نے کہا ان خیر ما حسب علیہ اجرن کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن مجید پر مل جائے. اس کے بعد کسی اور کے فتوے اور تحقیق کی ضرورت نہیں. خدا کے فضل و کرم سے بے نمازی تھا، اب نمازی پڑھنا شروع کر دیا. بے نمازی پر تو خدا کے فضل و کرم نہیں ہو. دوسرا لکھنا چاہیے تھا کہ میں پہلے بے نمازی تھا، اللہ کا فضل ہے اب نمازی بن گیا ہے، تاکہ کرم و فضل وہاں چلا جائے. فکر ہو چکی ہے 27 سال عمر ہو گئی، قضا عمری کس طرح ادا کروں. بس ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد یا عشاء کے بعد جب تک سخت ہے ترتیب سے پڑھا کرو. میرے ذمہ جو باقی ہے پہلی فجر، میرے ذمہ جو باقی ہے پہلی ظہر، میرے ذمہ جو باقی ہے پہلی عصر، پہلی مغرب، پہلی عشاء. پڑھتے رہو پڑھتے رہو. جب ہمت جواب دے دے پھر حساب لگاؤ اور فطرانہ فی نماز ادا کر لو. مزدور آدمی ہوں، جہاں میں مزدوری کر رہا تھا وہاں کی مسجد میں زور کی نماز ادا کرنے لگا تو استنجا خانہ بند ہو گیا. آپس میں آس پاس دوسرے مسجد نہیں تھی، میں نے بغیر استنجے کے وضو کر کے نماز ادا کر لی. سوال یہ کہ استنجے کی ضرورت تھی بھی یعنی لوگ ویسے ہی پانی لگاتے ہیں ہر نماز کے لیے. بھائی جب آدمی پیشاب پاخانہ کر لے تب استنجا ہو، یہ نہیں کہ جب بھی نماز پڑھے تو استنجا خانہ سے زیارت کر کے آئے. بے مقصد استنجے کرنا کمعقل لوگوں کی عادت ہے. ہو گئی نماز، بس وضو فرض ہے. بچوں کو ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ بابا آ گیا، یہ بہت بے ادبی کی بات ہے. حق تعالی شانہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا کافر کا کام ہے. توبہ و استغفار کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو اس طرح چاچا ماما کہنا یہ کوئی اخلاق ہے مسلمان کے کیا؟ آپ اپنے بارے میں ایسے الفاظ کہتے رہے نا کہ گیدڑ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی نسبت ناجائز و حرام ہے. گردے میں پتری ہے، علاج کے لیے قرآن شریف کی آیت بتائے سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پھر ہمیشہ ایک بار پڑھا کرے. بہتر وقت قبل الفجر، پھر فجر کا وقت، پھر سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے. حیات الحیوان کس کی لکھی؟ دمیری کی. اس طرح اور کوئی دوسری کتاب عجائب المخلوقات کرمانی کی اور الحیوان جاہز کی. مولانا عبد الغفور قاسمی شیخ الحدیث دارالحدود ہاشمیہ سجاول ٹھٹا سندھ، بہت بڑے عالم بزرگ، ہمارے استاد حضرت بنوری کے بہت چہیتے اور خاص شاگرد ہیں. سندھ کے علماء کے وہ سرتاج ہیں. جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے 3 دن یا 4 دن بعد اس کے رشتہ دار اچھا سا کھانا تیار کرتے ہیں اور پھر طلباء علماء کو جمع کرتے ہیں، اس سے قرآن مجید پڑھواتے ہیں اور بعض اوقات پیسے بھی دیتے. یہ سب جائز اور درست ہے بشرطے کہ تیجا نہ ہو، دوسرے دن ہو یا 5ویں چھٹے دن ہو. آپ کے واعظ بیان سن کر میں نے تصویروں سے توبہ کی، پرانی تمام تصاویر ضائع کی. پوچھنا ہے کہ ان تصویروں کے بارے میں کیا حکم ہے جو دوسروں کی ملکیت میں ہے؟ دوسروں کی ملکیت میں آپ حملہ کر کے خراب کریں گے کیا؟ بس آپ سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی زیروح کی تصویر رکھنا گناہ کبیرہ ہے. آپ انٹرنیٹ پر درس قرآن کیوں نہیں دیتے تاکہ عوام کو ہو جائے گا کہ قرآن کے دن آ رہا ہے انشاءاللہ. ابھی شیخ پوری دے رہے ہیں، اس کو سن لو. امت کے خیرخواندی کے سرتا چاہیے. اللہ تعالیٰ بقا آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے فیض قیامت تک جاری و ساری رکھے. آپ نے جو مخلوق کو شریعت اصول سکھانے کا بیڑا اٹھایا، اللہ آپ کو ہمیشہ اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. اللہ جزائے خیر دے، خداوند تعالیٰ قبول فرمائے. میری والدہ اور پھوپھی علیل ہے، اللہ ہر دونوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. قاری لداد کا فون آیا ہے کہ ان کی بہنوئی کا انتقال ہو چکا ہے. قاری لداد صاحب فارغ ہو گئے، امریکنوں کو رخصت کرنے سے گیا. وہ تو امریکنوں کو رخصت کر دے. وہ کون سا پروگرام ہے جس میں قاری لداد نہیں جائیں گے؟ ہاں، وہ تو خدا تعالیٰ کا زبردست داد ہے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
جنہوں نے مرحومین کے لیے کہا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، خاص کر ہمارے رنگیلے ساتھی قاری اللہ داد، اور ان کو خدا حق پر استقامت دے، باطل سے بچائے، اور ان کے بہنوئی کا جو انتقال ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت و شفا دے، جنہوں نے اور تکالیف کے لیے لکھا ہے اللہ دور فرمائے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ قبول فرمائے، دین و دنیا کے مقاصد عالیہ شریفہ اللہ عطا فرمائے، ہر مسلمان کی مشکل اللہ حل فرمائے، پریشانی دور فرمائے، ایمان و اسلام پر استقامت عطا فرمائے، حق کے پرستاروں کو ہر جگہ اللہ فتح مبین نصرت قریبہ سے مالا مال فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالغفور قاسمی جو سندھ کے علماء کے استاذ اور بہت محقق مدرس ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ حضرت کی عمر شریف میں برکت دے اور ان کا فیض عام فرمائے، ان کی نگرانی میں چلنے والے اداروں میں اللہ اور تعلیم و تعمیر کی ترقیات فرمائے، سندھ اور پنجاب سرحد اور بلوچستان پورے عالم کے مدارس مساجد اہل حق کو اللہ قیامت تک چشمہ فیاض رکھے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔